نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ میر محمد نعمان کی طرف لکھتے ہیں خط، جو کہ جلد 100 مکتوب نمبر 102۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس علاقے کے فقراء کے حالات قابل تعریف ہیں اور ہر حال میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ ایک مدت گزر چکی ہے کہ آپ نے اپنے حالات کی اطلاع نہیں دی، امید ہے کہ آپ نے اب وہ ورق الٹ دیا ہوگا اور کاہلی چھوڑ کر عمل کی طرف آگے ہوں گے اور فراغت سے مجاہدے کی طرف توجہ کی ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کے جتنے اولیاء کرام کے خلفاء مریدین کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ان کے روحانی باطنی حالات اچھے ہیں، اور پھر ہر حال میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی کہ بیماری ہو یا غم ہو یا خوشی ہو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ پھر اس مرید کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے کافی عرصے سے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اپنے حالات کی طرف کچھ لکھا نہیں، اس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جو کہ آج بھی یہ طریقہ کار ہے۔ جب آپ مرشد سے رابطہ نہیں کرتے تو یہ پیچھے سے اولیاء کرام کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اس بات پہ وہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ملاقات کرنے سے، رابطہ کرنے سے آپ کو فائدہ ہے۔ دیکھ لیں محفل میں جب آپ نہیں آئے تھے، ابھی آج کی محفل کا اندازہ ہے، جب آپ گھر سے چلے تھے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کو محسوس کریں کہ کیسے تھے، اور اب اس محفل میں مجھ سے 1-2 گھنٹے کی آپ نے ملاقات کی ہے، اب اپنے اندر محسوس کریں اب آپ کی کیفیت کیسی ہے۔ ایسا لگتا ہوگا کہ کپڑا دھل کر گندا میلا کچیلا کپڑا تھا اور اس کو پہننے کا بدبودار تھا، اب اس کو ادھر سرف ایکسل ڈال کے جو دھویا، ہلکا سا لائٹ سے نہیں لگایا، یہ چمک کے سامنے آ گیا۔ اب بدبودار میلا کپڑا اب وہی چمک کے سامنے آ کر دل چاہ رہا اس کو پہننے کا، اس میں ہلکا سا خوشبو کا اسپرے کیا کہ مزہ آ گیا۔ یہی حال دیکھ لیں کہ باطن میلا کچیلا کتنی غلطی گناہ کر چکے تھے، جب یہاں پر آئے مشین کے اندر چلے گئے، جیسے واشنگ مشین چلے گئے، اور یہ ذکر کا صرف لگا، اور دیکھ لو کہ اپنے باطن میں آپ محسوس کرو کہ کتنا ہلکا پھلکا سکون، کیفیت، ایک مزہ ہے۔ اللہ کی یاد میں ایک سکون ہے، ایک عجیب سے ایک نیکی کی طرف رغبت، اور اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کا ذکر کرنے کا دل چاہ رہا ہے، نیک کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، دل میں سے وسوسے سب صاف ہو گئے۔ تو یہ اسی لیے اولیاء کرام کہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات کرو، کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا، اس کی بنیاد ملاقات ہے۔ ہر آدمی کا اپنے سلاسل ہوتے ہیں، اپنا سلسلہ ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا طریقہ کار ملاقات ہے۔ بس یہ سمجھ لیں، ملاقات کے علاوہ کچھ نہیں، ملاقات ضروری۔ جو مرید ملاقات کرے گا وہی پائے گا، اسی کو کیفیت محسوس ہوگی، وہی ترقی کرے گا، وہی منزل مقصود اللہ کے قرب کو پائے گا، وہی سب کچھ پائے گا جو ملاقات کرے گا۔ اور جو ملاقات نہیں کرے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا، کیونکہ سلسلے کا طریقہ بنیاد ملاقات پر ہے۔ تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ اب تم اپنی زندگی کا ورق الٹ لو، یعنی یہ صفحہ سمجھایا کہ الٹ لو، یعنی کہ آپ بدل جاؤ، قائلی کو چھوڑ دو، جو قائلی سستی تم نے زندگی میں کر لی اس کو چھوڑ دو، اب تم عمل کی طرف آ جاؤ، اب تم سستی اور قائلی کو چھوڑ کر باعمل بن جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ، داڑھی امامے کے پابند بن جاؤ، سفید لباس کے پابند بن جاؤ، ٹخنوں سے پائنچے اوپر رکھنے کے پابند بن جاؤ، اپنے پاس چادر رکھنے کے پابند بن جاؤ، دل میں اللہ کی یاد کو بسا لو، اور سنت کے تم پابند بن جاؤ، نیک اور اچھی باتوں کے تم پابند بن جاؤ، اور اللہ والوں کی صحبت کے تم پابند بن جاؤ، یعنی چھوڑ دو، یہ عمل کرو، اس کی طرف آؤ۔
اور جو فراغت اللہ نے تجھے عطا کی ہے، یعنی فرصت، بعض لوگوں کو دیکھو کتنی فرصت ہوتی ہے، کام بھی اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور بعض جو ہوتے ہیں ان کو کچھ 2-4 گھنٹے میں بھی اتنے کما لیتے ہیں، بعض 8 گھنٹے میں کماتے ہیں، بعض کو فرصت ہوتی ہے، بعض کو کم فرصت ہوتی ہے، اور میں جتنی بھی فرصت تجھے ملی ہے اس فراغت سے مجاہدے کی طرف، سستی کی طرف نہیں، مجاہدے کی طرف، یعنی عمل کی طرف اور ریاضت کی طرف، مجاہدے کی طرف آ جاؤ، مجاہدہ کرو، اس میں کی طرف توجہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ کاش کرنے کا وقت ہے، کھانے اور سونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے، یہ فصل کا ایک وقت ہوتا ہے کاش کرنے کا، جو کسان ہیں وہ جانتے ہیں، ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس پیریڈ کے اندر اگر دانہ کھیت کے اندر چلا جائے تو وہ بہترین فصل اگ کر آتی ہے، اور وہ سیزن اگر نکل جائے تو پھر دانہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر دانہ بھلے تو ایک بھی 10 دانے ڈال دے لیکن وہ فصل اگے گی نہیں، وہ دانہ بنے گا نہیں، اس کا ایک وقت اور سیزن ہے، اس وقت کے اندر جو دانہ ڈالا جائے گا وہ فصل بن کر اس کے رزلٹ آئے گا۔ فرمایا یہ وقت جو ہے زندگی کا، یہ کاش کرنے کا وقت ہے، دانہ ڈال، اس کھیت کے اندر دانے کو ڈال دے، کاش کرنے کا وقت ہے، یہ اس کو مت برباد کر دو۔ یہ کھانے اور سونے کا وقت نہیں ہے، کھا پی کے کھانا اور سونا، بس کھانا اور سونا اور کھانا اور سونا، اور یہ کھانے اور سونے کا وقت نہیں، یہ کاش کرنے کا وقت ہے۔ کھانا اور سونا ضرورت کے مطابق کر، اتنا کا جتنا تجھے ضرورت ہے، پیٹ کو اتنا جتنی تجھے ضرورت ہے، نیند اتنی کا جتنی تجھے ضرورت ہے، باقی تو عمل کر کہ کاش کرنے کا وقت ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں دال ڈانا اور فصل تو آخرت میں کاٹے گا، دنیا میں کاش کرے گا، جزا عمل دنیا میں اور اس کی جزا تجھے آخرت میں ملے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں آدھی رات سونے کے لیے تیار رکھیں اور باقی آدھی رات اطاعت اور عبادت کے لیے، اگر اتنی ہمت نہ کر سکیں تو تیسرا حصہ رات جو کہ نصف سے لے کر چھٹے حصے تک ہے لازم کر لیں، اور کوشش کریں کہ اس دولت کی میشی میں کوئی فطور واقعہ نہ ہو۔ پھر آگے سمجھاتے ہیں کہ تم آدھی رات سویا کرو، آدھی رات جاگا کرو، اللہ کی اطاعت و عبادت میں کرو۔ پھر فرماتے چلو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم آخری وہ حصہ، وہ تہجد کی نماز کے وقت سے لے کر اشراق و چاش تک، وہ آخری حصہ فرمایا اس میں تو لازمی طور پر تم جو ہے اپنے اوپر لازم کر لو، تم اس کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ تم نے تہجد کی نماز میں آخری، جیسے مثال فجر کی نماز کا وقت جیسے مثال کے طور 5 بجے شروع ہو رہا ہے، 5 بجے تو 4:30 بجے تو اٹھ جا۔ اب 4:30 بجے اٹھنے کا مقصد یہ ہو کہ 15 منٹ تو وضو واش روم میں لگا لے گا، پیشاب پانی، اب وضو میں 15 منٹ لگ جائیں گے، باقی 15 منٹ میں نے آرام سے 8 رکعت میں پڑھ سکتا ہے، 12 رکعت نہیں، 8 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 رکعت 15 منٹ میں تو آرام سے پڑھ لے گا، اور پھر تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے گی 5 بجے، پھر تو نماز سنتیں ادا کر دو، پھر فرض نماز جا کے مسجد میں ادا کر، پھر آ کر اللہ کا ذکر سورہ یاسین کی تلاوت کر، نفی اس بات کا ذکر ہے وہ کر، جو ذکر اس کا اپنے مرشد کی مراقبہ کر، پھر تو 2 رکعت اشراق اور پھر 2 رکعت ساتھ ہی چاش کی بھی پڑھ لے، اور بس یہ اتنا وقت روزانہ اللہ کے لیے خاص الخاص تنہائی میں وقف کر دے، لازم کر لے۔ پھر باتیں ایسا کر، اتنا کر لے کہ ہمیشگی میں کوئی فطور واقعہ نہ ہو، یعنی ایسی دولت تمہیں حاصل ہو جائے، پھر اسے فطور نہ ہو، یعنی کبھی کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا، کبھی موڈ ہوا کر لیا کبھی چھوڑ دیا، ایسا تو نہ کر، بلکہ اس میں فطور واقعہ نہ ہو، یعنی کہ پھر گناہ کا کوئی بھی نہ ہو، اور خلقت کے ساتھ صرف اسی قدر خلا ملا رکھیں کہ ان کے حقوق پورے ہو سکیں۔ مخلوق کے ساتھ صرف اتنی ملاقات کرو، اتنا تعلق رکھو کہ صرف حقوق جو ہے نا، جو حقوق رکھے ہیں اللہ نے مخلوق کے لیے، بس وہ پورے ہو جائیں، اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ، غافل لوگوں کے ساتھ، عام مخلوق کے ساتھ میل جول نہ رکھو، ملاقات نہ کرو، صرف ضرورت حقوق پورے ہو سکیں، ضرورت کے تحت۔ جیسے کوئی دکاندار ہے، اب دکان میں بیٹھے گا نہیں تو اس کی پیسے کہاں سے کمائے گا؟ وہ 6-8 گھنٹے 5-6 گھنٹے جو بیٹھتا ہے وہ اس کی ضرورت ہے، اب 6 گھنٹے بیٹھنے کے بعد گھر میں جائے، تنہائی میں اپنے گھر میں بچوں کا اپنے اللہ کے ذکر میں اپنے گھر میں رہے، اب پھر اس کے بعد تھلے میں بیٹھ کے دوستوں سے گپے شپے لگا رہا ہے، یہ منع ہے۔ اب ضرورت نہیں ہے، تھلے میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، دکان میں بیٹھنا ضروری تھا لیکن تھلے میں بیٹھنا ضروری نہیں، اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تنہائی اختیار کرنی چاہیے، یا پھر اگر صحبت کرنی ہے، صحبت سب سے اچھی صحبت کس کی؟ اللہ والوں کی صحبت سب سے اچھی، اور جب اللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہو، جیسے یہ آج محفل ہو رہی ہے، کل تو یہ محفل نہیں ہوگی، ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے، اب باقی دنوں میں اگر صحبت کہیں میسر ہو وہ صحبت میں جاؤ، اگر میسر نہ ہو تو تنہائی اختیار کرو، مخلوق کے ساتھ میل جول نہ رکھو، ان کے ساتھ میل جول صرف حقوق کو پورا کرنے کے لیے بس۔ فرماتے اور ضرورت اپنے اندازے کے مطابق مقرر کی ہے، اتنی انسان کو ضرورت ہے، انسان کو سمجھتا ہے کہ میری ضرورت اتنی ہے، اتنی ہی ضرورت
کے مطابق وہ عمل کریں۔ خلقت کے ساتھ فراغی و کشادگی ضرورت سے زیادہ فضول ہے۔ اگر تم نے مخلوق کے ساتھ فراغی کشادگی زیادہ رکھی تو یہ فضول ہے اور لغو کام میں داخل ہے، برے کام میں، لغو کام میں، بیکار کام میں داخل ہے یہ۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر بہت بڑا نقصان متفرع ہوتا ہے اور شریعت و طریقت کی ممنوعات میں داخل ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فضول قسم کی دوستیوں سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں تک کہ قتل و غارت اور اپنی جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، کیا کیا اٹھانا پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ شریعت طریقت ممنوعات میں داخل، اور یہ چیز شریعت کے اندر بھی منع ہے اور طریقت کے اندر بھی منع ہے۔ فضول لوگوں کے ساتھ جو کسی کام کے لوگ غافل، بے نمازی، بے شرع لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا شریعت میں بھی منع اور طریقت میں بھی منع ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ شیخ، اب ان لوگوں کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے جو آستانے چلا رہے ہیں، جو مرید بنا رہے ہیں، مریدوں پیری مریدی کر رہے ہیں، جیسے میرے خلفاء ہیں ان کو میں نے اجازت دے رکھی ہے، میں ہوں، میرے خلفاء ہیں جو مرید بناتے ہیں، پیری مریدی کرتے ہیں، ان کے لیے آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ شیخ کہتے ہیں پیر کو، وہ شیخ جو اپنے مریدوں سے انضباط رکھتا ہے تو لازمی طور پر وہ مریدوں کو ارادت سے روکتا ہے، یعنی مریدوں کے ساتھ کھیل، ہنسی مذاق، بہت زیادہ میل جو رکھنا، ان کے ساتھ گپیں شپیں، دوستیاں جڑنا مریدوں کے ساتھ، تو سمجھ لو کہ اس نے مریدوں کو خراب کر دیا اور ان کو ارادت سے روک دیا۔ وہ ایسا کرنے سے اس کو عام کھیل سمجھیں گے، اس کو عام ساتھ میں سمجھیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تو منع کیا۔ اور ان کی طلب میں فطور لاتا ہے، ان کی طلب میں فطور آ جائے گا، پھر وہ کہیں گے یار یہ ایسے ہی ہے، فطور آ جائے گا طلب میں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس چیز کی برائی کو اچھی طرح معلوم کر لیں، بہت بڑی چیز ہے اپنے مریدوں کے ساتھ میل جول رکھنا، بہت زیادہ ہنسی مذاق، کھیل کود، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور طالبین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں کہ ان کی الفت و انس کا سبب ہو، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ ان کی محبت و انس کا سبب بنیں، اور نہ کہ ان کی ناشنائی اور نفرت کا، نہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہو یا ناشنائی دور بھاگے تم سے۔ خلقت سے علادگی ضروری ہے کہ حاجت کے اندازے کے بغیر ان سے آشنائی رکھنا سم میں قاتل ہے، کہ مخلوق سے علادگی لازمی ہے، اس میں ضروری ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ مرشد سے ملاقات ضروری ہے، مخلوق سے بھاگنا ضروری ہے۔ مخلوق سے بھاگنا اور مرشد پہ پاس آنا یہ ولی بننے کے لیے ضروری ہے بھائی۔ اب یہاں ہی سے آپ مار کھاتے ہو گئے، یہاں جمعے کو ملاقات کی، اب اگلے ہفتے مجھ سے ملاقات کی تھی 2 گھنٹے کی، باقی پورا ہفتہ لفنڈوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ، الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ، تو کامیاب کیسے ہو؟ یہ کتاب میں مجھے صاحب رحمۃ اللہ کچھ اور کر رہے ہیں، آپ کچھ اور حرکت کر رہے ہو، تو کامیاب کیسے ہو گئے؟ اس سے مرشد کا کیا قصور ہے؟ جب وہ بار بار سمجھا رہا ہے کہ آپ لفنڈوں کے سے دور بھاگنا اور مرشد سے ملاقات کرنا ضروری ہے، تو مرشد سے ملاقات کبھی موڈ ہوا کر لی، کبھی موڈ ہوا نہ کی، اور ان سے تو ملاقات دن رات کی ہے، ان کو تو چھوڑ ہی نہیں رہے، تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اب کوئی آدمی ترکستان کی طرف جا رہا ہو اور پوچھے کہ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ بھائی میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں، بتاؤ اس کو کعبے کی طرف وہ جا رہا ہے یا ترکستان کی طرف جا رہا ہے؟ اب اپنے خیال میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں کعبے کا، جا رہا ہوں ترکستان کی طرف، تو کعبہ ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا۔ تو یہ اس لیے یہ لوگ جو ناسمجھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم صحیح راستے میں، لیکن یہ ناسمجھ ہے، یہ غلط راستے میں جا رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے مخلوق لفنڈوں سے دور بھاگو اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، جہاں جہاں موقع ملے ان کے پاس 5 منٹ کی ملاقات بھی جو ہے نا اس میں، بلکہ 1 منٹ کی ملاقات کا موقع ملے 1 منٹ بھی ضائع نہ کریں۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں، کیونکہ زندگی میں کسی کو اگر 1 منٹ کی ملاقات کا موقع بھی ملا نا نبی السلام کا، تو وہ بھی ثوابی بنا ہے، 1 منٹ میں ہی ثوابی بنا، 1 منٹ بھی اس کے لیے بڑا قیمتی تھا کہ 1 منٹ میں ہی وہ ثوابی بنا، وہ 1 منٹ بھی ضائع نہ کرے۔ چلو ایک ہی نظر پڑ جائے گی، چلو بولا 1 نظر تو لے لوں جا کے۔ اس بات کو اگر سمجھتا ہے آپ پتہ اگر یہ بات میرے سارے مرید سمجھ لیں، آپ کا کیا یہ آستانہ پورا ہوگا؟ جتنے مرید میرے حیدرآباد میں ہیں، یہ پورا روڈ بھی بڑھ جائے گا، یہ پوری گلیاں بڑھ جائیں گی، اگر سب بات کو سمجھ لیں کہ جمعے کا دن ہے بھائی ہم تو مرشد سے ملاقات تو کرنی ہے۔ سوال ہی ہوتا ہے یہ انتظامیہ ہل جائے یہاں پہ اتنا مرید ہو، لیکن کیا ہے کبھی ایسا ہفتے جیسے آپ لوگ بیٹھیں اگلے ہفتے اس پہ 10-20 قائم ہوں گے، وہ اگلے آ جائیں گے، یہ یوں ہی چلتے رہتے ہیں، کبھی موڈ ہوا آگے آتے ہی نہیں، بس مرید ہو کے بیٹھ گئے، ہاں ٹھیک ہے یار، نہیں مطلب سمجھتے، وہ اس لیے نہیں سمجھتے ان کے پردے آ گئے ہیں۔ پردے کسی ایک لفنڈوں کے ساتھ بیٹھنے سے تے پہ تے، پردے پہ پردے، اتنے پردے کہ وہ
تو ظاہر بات ہے میں نے کہا نا یہاں آ کر آپ کا دل نہیں چاہتا گھر جانے کو، یہاں آ کر آپ کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی کچھ ہوتا ہوگا نا، جب اللہ والے کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے دل اتنا صاف ہوا تو وہ غنوں کے ساتھ بیٹھنے سے لفنڈوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی کچھ ہوتا ہوگا، تو اتنے پردے آتے ہوں گے کہ دل ہی نہیں ہوتا گا نماز کا، مرشد سے ملاقات کرنے دل ہی نہیں ہوتا، نہیں بند ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا جو اللہ سے روکے وہ دنیا ہے، دنیا سے بھاگو۔ پھر فرماتے ہیں اور ان سے ملاقات حاجت کے اندازے بغیر، اور حاجت ایسی ہے کہ ضرورت انسان کو ایسی ہے کہ ضرورت، آج ایک بڑی نکتے کی بات کروں اس کو ذرا سمجھنا غور کرنا، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت جو ہے نا وہ تو ہے، اب مثال کے طور پر آپ کو گھر کا خرچ چلانا ہے، ضرورت تو ہے نا آپ کیا کرنا ہے؟ آپ جاری بات ہے، پمپ پہ جا کے بیٹھنا ہے، پان کی دکان میں بیٹھنا ہے، رکشہ چلانا ہے، کپڑے کی دکان میں بیٹھنا ہے، کوئی بھی ضرورت ہے۔ ضرورت کیسی ہوتی، کیسے پورا کیا جائے؟ اگر اس نقطے کو آپ سمجھ لیں نا آپ ماری نہیں کھاؤ گے بھائی۔ ابھی اگر مثال طور پر مجھے یا آپ کسی کو بھی زور کا پیشاب لگ جائے، ٹوائلٹ یا پیشاب لگ جائے، ہم ٹھیک ٹھاک لگ جائے تو اپن کہاں جائیں گے؟ جیسے اگر بہت ہی تیز لگ رہا ہو، کوئی شوگر کا مریض ہو اس کو رکے بھی نہیں تو وہ ایک دم چھلانگے لگاتا ہو سیدھا جائے گا، کہاں جائے گا؟ اچھا واش روم میں جا کے دل لگائے گا، کیا کرے گا؟ جو کچھ ہے اس کو نکالے گا فٹافٹ، جلدی نکل بھائی، زور لگائے گا پیشاب نکالے گا، نکالنے کے بعد جو ہے اس کو اپنا باقی جو پانی میں دھوئے گا، اور ایک سیکنڈ اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھے گا کہ آپ یار ٹائل کون سا لگا ہوا ہے؟ اچھا پیچھے وہ بھی لگا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اپنا ٹینکی، فریش ٹینکی بھی ہے بھائی، اچھا یار واش روم کون سا ہے؟ وائٹ کلر کا، ایسا دیکھے گا باہر اسے پانی دھویا نکلا، کوئی آدھا ابھی کبھی آپ نے ایسا ہو گیا آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہو، آدھا پونا گھنٹہ آپ نے ایسے ہی بیٹھ کے وہاں موڈ سے نظارہ کیا، سب بیٹھ ہوا کبھی ایسا؟ یعنی کہ آپ فٹافٹ اپنا معاملہ کر کے نکلنے ہی کرتے ہو نا۔ بس یہ نقطے کو سمجھ لو، دنیا کے ساتھ یہی معاملہ کرو، جب تمہیں یہ بھی حاجت نا، جب تمہیں ضرورت اور حاجت کسی سے پیش آ جائے اور آدمی گنڈا لفنگا یا کوئی بھی ایسے لوگ ہوں، وہی ٹوائلٹ والا معاملہ کیا کرو، جیسے اس میں کام کیا اور نکلے، وہاں بھی اپنا معاملہ پورا کیا اور نکلنے کی کر بھائی، تو چل کام ہوا اور نکلنے کی کر۔ اگر تم نے اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیا نا اور دنیا کے ساتھ یہ معاملہ کیا، سوال نہیں پتا تم مار کھا جائے، نہ کوئی لفنگا نہ کوئی تم پہ اثر ہی نہیں کرے گا۔ ہوتا کیا ہے، او ہو ابے یار وہ گلا لگا، جفی لگائی، وہ جناب والا بیٹھے ہیں کولڈ ڈرنک، اور یہ وہ نہیں یار کیا بات کری یار، تو میرا یار ہے، اور یہ وہ لیٹرین میں تو ایسا کرتا ہے، لیٹرین تو میری کیا ہے، میں تو وہاں تو نہیں کرتا، وہاں تو یہ کر رہا ہے، دل لگیاں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ دل لگی ہوئے تو پھر دنیا تجھے پکڑ لے گی، دنیا پڑتا آ جائے گا۔ تو بس تو اگر جیسے واش روم تیری حاجت ہے، ایسے تو جاتا ہے اس جگہ پر وہ بھاگتا ہے، ایسے دنیا کے ساتھ تو یہ معاملہ کر، ان کے پاس جا، وہ تیرے پاس آئیں یا تو ان کے پاس جا، وہ تجھے پتہ ہے کہ دنیا ہے، دنیا دار آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کر، بس اپنی حاجت پوری کر اور نکلنے گے۔ بزنس ڈیلنگ کی یا کوئی بھی کام کیا، بس ہو گیا، اچھا پھر ملیں گے، اوکے یار اللہ آپ سے نکل گئے، ملنا ہے، کام ہو گیا، نکل۔ تو ان کے ساتھ اتنی یہی بات سمجھا رہے ہیں، فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے اگر تم نے ایسا نہ کیا، فرمایا سم قاتل خطرناک زہر، سم کہتے ہیں زہر کو، خطرناک زہر اگر کسی کو کھلا دیا جائے کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ میں مر جائے گا۔ فرمایا ایک سم قاتل یعنی کہ تم ان کے ساتھ دل لگیاں کرنا، تیرا جسم تو نہیں مرے گا لیکن تیرا ایمان اندر جو روحانیت ہے وہ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی، مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، آخرت نہیں تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، اندر تیرا مر جائے گا، جسم سے زندہ ہوگا، اندر سے مر جائے گا، اندر سے مر جائے گا، اللہ کے نزدیک سے مر جائے گا۔ دنیا میں ہر آدمی زندہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سب زندہ ہیں، اللہ کہتے ہیں سب زندہ نہیں ہیں، جو مجھے یاد کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو مجھے یاد نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، سب زندہ نہیں ہیں۔ جو رب کو یاد کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو رب کو یاد نہیں کرتے وہ بھلے بظاہر زندہ ہوں لیکن مردہ ہیں۔ اور جو مر گیا تو سب کہتے ہیں مر گیا، انسان کہتے ہیں مر گیا، مخلوق کہتے ہیں مر گیا، رب کہتا ہے سب نہیں مر گئے، جو مجھے یاد کرتا تھا وہ کل بھی زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ قرآن مجید پڑھے بل احیاء عند ربہم، رب فرماتے ہیں میرے نزدیک، میرے نزدیک وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، میرے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں مر گیا، رب کہتے نہیں، تمہارے نزدیک تو مر گیا لیکن میرے نزدیک وہ زندہ، وہاں بھی زندہ ہے، دنیا میں بھی زندہ، قبر میں زندہ، آخرت میں بھی زندہ۔ اور یہ غافل جو اللہ کی یاد کو بھولے ہوئے ہیں، رب کو بھولے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں مردہ،
موت بھی مردہ، قبر بھی مردہ، مردہ یہ ختم ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ زیر قاتل مر جائے گا باطن میں۔ پھر آگے فرماتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات آسانی سے میسر ہے، مصائب میں مبتلا لوگ کیا کریں؟ فرمایا کہ اس شخص کو چونکہ بہت اللہ نے مال دیا تھا، فرمایا تمہیں تو بہت اللہ نے سہولت دی ہے، مال عطا کیا ہے، تمہارے پاس ٹائم بہت ہے، اس ٹائم سے فائدہ اٹھاؤ۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے پاس وقت زیادہ ہو، مال ہو، اور اتنی زیادہ ضروریات دنیا کی طرف جانے کا سہولتیں میسر ہوں، نہ جانا پڑے، تو بس فرمایا یہ تو کیا بات ہے، یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ تو اس پہ تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن فرماتے ہیں مصائب میں مبتلا لوگ کیا کریں؟ وہ جو لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، جو ہمیشہ ارباب تفرقے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو رہنا پڑتا ہے، مزدوری کرتے ہیں 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، سیٹ شراب پی رہے، بہت چڑھا رہے، وہیں اس کو مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، نہیں کرے تو کھائے کیا؟ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں بیچارے، اور ایسے جو ہے مصیبت زدہ لوگ ہیں، جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے مزدوریاں کرتے ہیں، سیٹ شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، کیا گندے کام میں نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز پڑھنے بھی نہیں دیتا، تنگ کرتا ہے۔ فرمایا وہ تو مصیبت زدہ لگے جو ہمیشہ ارباب تفرقہ، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں تفرقہ ہے، جو اللہ کے قرب و غافل گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کو مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نعمت کا قدر جانو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ قدر وہ لوگ جان سکتے ہیں واقعی، فرصت ان کے دل میں ہوتا ہے کاش ہمیں فرصت ملے تو ہم بھی کوئی اللہ کے ذکر اور ایسا ہم بھی لگائیں۔ ان سے پوچھو کہ انہیں کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہیں، تو ان کو یہ قدر ہے، جن کو فرصت ہے وہ کر نہیں رہے، جن کو نہیں ہے وہ کہتے ہیں کاش ہمیں فرصت ملے، تو قدر ان سے جانو ان کی کتنی قدر ہے۔ اور طالبین کے حالات سے اچھی طرح خبردار رہو، اور ظاہر و باطن میں ان کی تربیت کی طرف متوجہ ہو۔ زیادہ کیا لکھنا ہے، یعنی کہ جو فرمایا کہ تمہارے جو مرید ہیں ان کی طرح اچھی خبردار ہو، مریدین کی خبر رکھنی چاہیے، ان کے پیچھے جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے نہیں آیا تو معلوم کر کیوں نہیں آیا، بیمار ہے تو دیکھنے جاؤ، اس کی ظاہر و باطن میں دیکھو کوئی فرق تو نہیں آ گیا، کوئی نظر بات تو نہیں ہے، کیا ہے کیوں ذکر سست ہو گیا، اس کی جو بھی وجہ اس کا علاج کرو، اس کو سیٹ رکھو، اور اس کی تربیت کرتے رہو، اپنی مجلس کو حقائق اور ذکر کے ساتھ گرم رکھو۔ یہ نہیں کہ آیا مذاق مستی مذاق مستی ہو رہے ہیں، آج مرید جب آگے بیٹھ جائیں ذکر و فکر کے ساتھ مجلس کو گرم رکھو، عقائد بیان ذکر فکر، بس یہی ہونا چاہیے، باقی فالتو گیری خانقاہوں آستانوں میں ہرگز نہیں، صرف ذکر و فکر اور عقائد و تلاوت اور بس ذکر و مستی، بس یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ مکتوب بڑا زبردست مکتوب آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ بڑی تربیت سے بھرپور ہے، ہر مکتوب کا تربیت سے بھرپور ہے۔ اگر ان باتوں کو ہم سمجھ لیں، اور میں کہتا ہوں صحیح معنی کسی ایک مکتوب پہ بھی ہم عمل کر لیں تو ہم یہ اسی مکتوب پہ اس بات پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہر مکتوب میں خزانے خزانے ہیں، مگر یہ کہ خوش نصیب وہ آدمی ہوگا جو ان باتوں کو سن کر اپنے دل میں اتارے اور پھر اس پر عمل کرے۔ جو سن کر دوسرے کان سے نکال دے وہ اس کے لیے بیکار ہے، لیکن اگر جس نے اس باتوں پر سنا، دل میں بسایا اور اس کو یاد رکھا، پھر اس پر عمل کیا، بس دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی ہے، اس کی دنیا بھی اچھی، موت بھی اچھی، قبر بھی اچھی، محشر سب کچھ اچھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔